السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسان بن مختار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوگیدر وی فلائی ٹو سکسیس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں غیبت کے حوالے سے ایک مختصر حدیث، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہم انجانے میں بیٹھے باتوں میں ہم یہ گناہ کیے جاتے ہیں، لوگوں کی غیبت کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے ایک حدیث پڑھیں گے۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ 3 صدی کے عظیم محدث ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغیبۃ والنمیمہ میں نقل کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الغیبۃ تحبط العمل، صدق اللہ العظیم۔ غیبت عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر غیبت کرنی ہے تو اپنے والد کی کریں، اپنی والدہ کی کریں، تاکہ جو ہماری نیکیاں ہم سے جائیں گی تو وہ کسی ہمارے اپنے کے پاس تو جائیں۔ مطلب یہ کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس شخص کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس چلی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نام اعمال اس کے سامنے کھولا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا کہ جو اس نے کی ہی نہیں، تو وہ پوچھے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، تو یہ میرے نام اعمال میں کیسے؟ تو اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تیرے انجانے میں لوگوں نے تیری غیبت کر کے کی، اپنے نیکیاں تمہیں دی۔ ہم سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی۔ کتنا عظیم اور کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا۔ ہم دوسرے کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح اپنی نیکیوں سے دے کر، اور خود پر گناہ ہمارا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اچھے اعمال کر کے، نیک کام کر کے، ہم غیبت کر کے انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ والدین کی، نہ معاشرے کی، نہ دوستوں کی، نہ اپنے ادارے کی۔ غیبت کرنے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد ختم ہو جاتا ہے، دشمنیاں اور جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک قوم سے دریافت کیا، پوچھا ایک قوم سے، کیا وجہ تمہارے اندر اتفاق اور اتحاد اور یکسانیت ہے؟ تو انہوں نے 2 باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 باتوں کی وجہ سے کہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے۔ ایک بات، ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، اور ہم کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے۔ لہٰذا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان، اس کے گھر میں جھگڑے نہ ہوں تو وہ غیبت کرنا چھوڑ دے، دشمنیاں پیدا نہ ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، تو وہ غیبت سے توبہ کر لے۔ وہ یہ ٹھان لے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے میں برائی نہیں کروں گا، اس کی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ غیبت کے خطرناک گناہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے۔ آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے۔